یہ بندے کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں نا. آپ کبھی پروٹوکول والے بندے دیکھیں نا, پروٹوکول والے 2 گاڑیاں آگے 2 گاڑیاں پیچھے, اور ادھر بھی بندے بھاگ رہے ہیں ادھر بھی بندے بھاگ رہے ہیں. چلیں جو بھاگ رہے ہیں ان کا تو مجھے نہیں پتا, پر جو اندر بیٹھا اسے مزہ بڑا آتا ہے. وہ میری گڈی مگر پہ بجتے نہیں. یہ مطلب حالانکہ یہ مقام لطف لینے کا نہیں, یہ ڈرنے کا مقام ہے, یہ خوف کا مقام ہے. آپ پروٹوکول دیکھیں کبھی, پروٹوکول. آپ کے سیاستدانوں کو اتنا زیادہ پیار نہیں پاکستان سے, الا ماشاءاللہ. وہ تو یہاں آئیں نہ موج کریں باہر ہی, وہ تو اس لیے آتے ہیں کہ وہاں ان کی گاڑی کے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا. یہ مزہ لینے آتے ہیں, نعرہ کوئی نہیں لگاتا تگڑا کر کے. وہاں خود اکیلے سڑکیں پار کرنی پڑتی ہیں, وہاں خود دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. یہ مزہ جو ہے نا یہ کھینچ کے یہاں لاتا ہے. او بھائی چاروں جانب کارکن ہو, مرید شاگرد ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے, اور اگر چاروں جانب خدا کی رحمت ہو تو, چاروں جانب رحمت ہو تو کیسے ہو. حضور نے وعدہ فرمایا تو 1 بار درود پڑھ اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا, اور تو 10 بار درود پڑھ اللہ 100 رحمت نازل کرے گا. اور فرمایا تو 100 بار درود پڑھ رب تیری پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے, جہنم کی آگ سے بھی بری ہے. تو آپ کے تو دائیں بائیں رحمت ہوگی, رحمت میں نہا جائیں گے. شرط یہ ہے کہ حضور پہ درود پڑھیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ بیٹھے گا جو زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. 7ویں بات, نعت شریف پڑھنے والے سے, تعریف کرنے والے سے بھی حضور پیار کرتے ہیں. ناراض ہو گیا ہو جو میں سے ٹوٹ جانا ہونی. او خدا کے بندو, نعت بھی آپ نے چند لوگوں کے ذمہ لگا دی ہے. حضور کے تو ہر غلام کو نبی پاک کا نعت خواہ ہونا چاہیے. کتنی باتیں ہم کرتے ہیں. یہ تقریروں کا دور ہے, صرف خطیب ہی تقریریں نہیں کرتے, عام بندہ بھی بڑی تقریریں کرتا ہے. آپ کسی کے بیٹھ جائیں وہ بولنے چولنے کوئی نہیں دیتا. بلکہ بہت سارے بندے تو ایسے ہیں, میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہندے جی قطع کلامی معاف, تے نال ہی گل شروع. اور میں کہ پوچھتے لے ساں تینوں معاف کیتا بھی ہے کہ نہیں, پوچھا بھی نہیں اور بات شروع کر دی. قطع کلامی معاف, تو میں نے کہا بندوق کیوں نہیں ساتھ لایا, بندوق دکھا کے کہتا دینی ہے معافی کہ نہیں. یہ کیا فلسفہ ہے آپ کا. آپ آداب مجلس کا خیال کریں, تھوڑی باتیں کریں. زیادہ باتیں کرنے والے آدمی کا وقار ختم ہو جاتا ہے, اس کی وفاداری داؤ پہ لگ جاتی. اور میرے بھائی اتنی جو باتیں کرنی ہیں, اتنی جو کہانیاں سنانی ہیں, اپنے حق میں جو اتنی دلیلیں دینی ہیں, تو بہتر نہیں مدینے والے کی تعریف کرے بندہ. دیکھو نا میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور پھر کہنے لگے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضور کی تعریف کریں, نبی پاک کی. حضور جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے نا, تو سیاستہ میں حدیث موجود ہے, بنو نجار چودھریوں کا قبیلہ تھا, بڑے لوگ تھے. اب تو نعت بھی غریبوں کا بچہ ہی پڑھتا ہے, نعت بھی غریبوں کا بچہ. یہ حضور کا پیار اکثر غریبوں کے حصے میں آتا ہے. امیروں کے بچے تو کسی اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں اس کی تو اماں کہتی نہیں نعت سنا, وہ تو کہتی پوئم سناؤ, تو اور کسی چکر میں. بنو نجار اعلیٰ قبیلہ, بچیاں دف بجا رہی ہیں اور نعتیں حضور کی پڑھ رہی ہیں. وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں, رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. ہمیں خوشی ہے. جزاک اللہ. آپ نے ناراض نہیں ہونا, اس جوان نے نعرہ لگا, میں تو ساری تقریر بغیر نعروں کے کرتا ہوں. کچھ بغیر نعروں والے خطیب بھی ہوتے ہیں نا. میرا شوق ہے کہ بس لوگ سنیں,
لیکن بزرگوں نے نعرہ لگایا اور جوان نے نعرہ لگایا، ہم کتنے سارے بیٹھے تھے، ان کی آواز پھر بھی ہم سے اونچی رہی۔ یہ شوق ہے، نعرہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک جذبہ ہے، کبھی لگانا پڑ جائے نا۔ چلیں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نا کچھ سال پہلے ربیع الاول شریف میں ہمیشہ کا مسافر ہوں، سفر ہی کرتا رہتا ہوں اور بڑے بڑے لمبے کرتا ہوں، تو میں تھکا ماندہ کہیں 2 بجے رات کو آیا، تو ایک چودھری صاحب ہیں میرے شہر کے اور میرا بڑا پیار ہے ان سے، لیکن رائے کا اختلاف بھی اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ میں اترا گاڑی سے تو مجھے کہنے لگے اے ربیع الاول شریف دے کنے دن رہ گئے نے؟ میں کہ خیریت کہندے راتی ساڈے گوانڈ بھی جلسہ سی، مولویاں ساؤن نہیں دیتا۔ تو اب میں تھوڑا سا بے باک بھی ہوتا ہوں بعض معاملات میں نے بھی فی البدیہہ جواب دیا، میں کہ چور سب الیکشن آ لیندے ہو، تساں بھی نہیں ساؤن دینا۔ تو مولوی تو ایک سائیڈ پہ ہو کے دین کی بات کرتا ہے، تسی تے بوہا پٹ کھاندے ہو بندے دا۔ دکاندار منت کر رہا ہے تینوں دیاں گے ووٹ کرما لیا، ٹر جا کوئی کام بھی کرن دے، لیکن آپ ایک اور پھر آپ لوگوں کا نقص یہ ہے کہ پچھلے 5 سال آپ کسی اور کے نعرے لگا رہے تھے، یہ 5 سال آپ کسی اور کے لگا رہے ہیں، اگلے پتہ نہیں آپ نے کس نے لگانے۔ ہمارا مقدر دیکھو نا، جب سے پیدا ہوئے مدینے والے کا نعرہ لگا رہے ہیں اور یہی نعرہ لگانا ہے ہمیشہ۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جذبات، یہ شوق دین کے لیے، ورنہ کبھی کسی کو شعر کہہ رہے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کسی کو پتہ بعد میں چلتا ہے کہ جس کے ہم نعرے لگا رہے تھے وہ تو کہیں اور نکل گیا، بعد میں وہ تو کہیں اور نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں جس سے نبی پاک نہ راضی ہوتے ہیں۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دین پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بچیوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ اور سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ سرکار کی محبت پوری طرح اپنی طبیعت میں پیدا کریں گے انشاءاللہ، درود پاک کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ ان چیزوں پر توجہ کریں۔ اب میں نا، کیونکہ تصویر کے دونوں رخ دکھانے چاہیے نا، میں آپ کو چند وہ چیزیں بھی بتا دوں جن سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں، نبی پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ اذان کا کیا ٹائم ہے جی؟ یہاں پہ 6:45 اذان ہے۔ بس میں چند باتیں آپ سے اور کروں گا، پھر انشاءاللہ 6:45 بجے اذان کے وقت ہم اس کو ختم کریں گے۔ اور میری ایک خواہش ہے کہ یہاں جماعت کرا لی جائے، نماز پڑھ لی جائے، لنگر نماز پڑھ کے کھایا جائے تاکہ سارے کام صحیح ہو جائیں۔ آپ اس پر بھی تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ویسے تھوڑے بولے ہو کیونکہ میں تو اڈول تکنا نہ پیا، میں نے پتہ لگتا ہے نماز آج سے جو نہیں نہ پڑھتے آج سے شروع کر لو۔ آپ نا، میں گناہگار آدمی ہوں پر میرے کہنے پہ نا آج عشاء اور صبح کی فجر پڑھ کے تو دیکھو، یہ 2 پڑھ کے دیکھو، مجھے امید ہے زور آپ کو خود کہے گی آجا پڑھ لے، مجھے بھی شروع تو کرو نا یار۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ آپ کو برکت دے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن سے نا حضور ناراض ہو جاتے ہیں۔ چلیں اسی سے، نماز سے ہی وہاں شروع کیا تھا، نماز سے یہاں شروع کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا کبھی کسی شخص کے لیے دعا نہیں کی کہ وہ تباہ ہو جائے، کبھی نہیں کی۔ ذات کے لیے کسی نے بھی تکلیف دی تو کبھی دعا نہیں کی۔ 10 دن سرکار طائف میں رہے، ان لوگوں نے روڑے مارے، تکلیف دی، کہا فرشتے نے آ کے کہ اگر آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کے ان کو مسل دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ ہی نے ہدایت عطا فرما۔ نبی کریم کے احد کے میدان میں دانت مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، دردناک شہادتیں ہوئی، آنکھیں نکال دیں، مقدس ہونٹ کاٹ دیے، مقدس ناک کاٹ دی، وجود کے حصے بکھرے کر دیے۔ وہاں بھی حضور نے دعائے ہدایت کی، لیکن ایک موقع آیا، مسند امام احمد بن حنبل دیکھیں، ایک موقع جب خندق کے موقع پر کافروں نے اتنا پریشان کیا کہ صحابہ کی عصر کی نماز رہ گئی۔ ادھر دیکھو یارو، میں کیا کہنے لگا ہوں، نماز عصر رہ گئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، انہوں نے ہمیں عصر نہیں پڑھنے دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے، آگ سے بھر دے، نماز نہیں پڑھنے دی۔ جو کسی وجہ سے نماز میں رکاوٹ پیدا کر دے، حضور ناراض ہوتے ہیں نبی پاک، نماز نہیں پڑھنے دی ہمیں۔ اسی طرح جو بندہ حدود اللہ توڑے، اللہ کی حدوں کو توڑے، اس سے نبی پاک ناراض ہیں۔ جلال فرماتے ہیں حضور، بڑی بڑی ناجائز سفارشیں لے کے نہیں ہم جاتے، صحیح بتانا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہمارے بچے نے لڑائی کی ہے تو بچہ غلط ہے کہ صحیح ہے، پھر بھی ہم سپورٹر نہیں بن جاتے۔
چلے میں بڑی احترام سے وکلاء کی بارگاہ میں کہتا ہوں، او وکیلو یارو، او پیارو، او پڑھے لکھے لوگو، تمہارے پاس جو آدمی مقدمہ لے کے آیا تمہیں پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ کیوں نہیں تم کہتے کہ جتنا تیرا سچ ہے اتنا بیان کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے؟ رازق وہ آنے والا ہے یا رازق اللہ ہے؟ جھوٹ کی سپورٹ کر کر کے ساری زندگی گزار دی، جھوٹوں کی سپورٹ کر کر کے زندگی گزار دی۔ خدا کے بندو، حدود اللہ کا معاملہ، ناجائز سفارشیں، آپ جائز سفارش ضرور کریں۔ کسی بندے کا معاملہ جائز ہے تو آپ ضرور کہیں کہ یار آپ کیوں غلط کر رہے ہیں، جب اس کا یہ حق بنتا ہے تو اسے دو۔ لیکن ناجائز سفارشیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین صدیقہ بنت صدیق اکبر فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک بڑے خاندان کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ سارے غریبوں کو امیر نہ کرے ہماری حکومتیں، خیر ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے، ان کا تو حال ہی کوئی نہیں، رات کوئی اور بات کرتے ہیں، سویرے کوئی اور کرتے ہیں۔ نہ بھی کریں یہ دعوے کہ ہم غریبوں کو امیر کر دیں گے، بس ایک نیکی کر دیں، غریب امیر کے لیے قانون ایک جیسا کر دیں، بھائی اتنا کریں، اس سے زیادہ نہ کچھ کریں۔ یہاں تو بھائی اگر آپ کی گاڑی زیادہ بڑی ہے اور اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے تو آپ نے ٹول ٹیکس کے بھی 30 روپے کوئی نہیں دینے، چونکہ آپ زیادہ امیر ہیں۔ زیادہ امیروں کے لیے تو نہیں نا خرچے ہوتے، وہ تو دینے ہیں اس غریب آدمی نے کہ جو چھوٹی گاڑی پہ گزر رہا ہے، اس کے ذمے وہ سارے کام کرے گا، امیر تھوڑی کرے گا، اس کے لیے تو الاؤنسز ہیں، اس کے لیے تو فلانی چیز ہے۔ اس ملک میں جب اضافہ ہونے پہ آتا ہے تو تنخواہ کس کی بڑھ جاتی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کی تنخواہ کس کی بڑھ جاتی ہے؟ وفاقی وزراء کی۔ الاؤنس کس کے بڑھ جاتے ہیں؟ فلانے کے۔ میرے عزیز میری بات پر غور فرمائیں گے، ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم دیا، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب نہ لوگ ڈھونڈنے لگے کہ کوئی بندہ مل جائے اور حضور کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ جی یہ قبیلہ بڑا ہے اور ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو ابھی فلانا فلانا مسئلہ ہے، سفارش کر دی جائے، کوئی حکمت بیان کر دی جائے۔ کس کو ڈھونڈیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے حضرت اسامہ بن زید۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا، میں اس سے پیار کرتا۔ ایک دفعہ ان کے ناک سے رینٹھ نکل رہی تھی تو حضور نے حضرت عائشہ سے کہا صاف کر دو، کہتے میں اٹھنے لگی تھی پر حضور نے جلدی کر کے خود صاف فرما دیا۔ اتنی محبت کی، فتح مکہ کے دن گود میں بٹھائے رکھا، اتنا پیار۔ لیکن پیار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص حدود اللہ میں آ کے سفارش کرے؟ نہ، محبتیں اپنی جگہ پہ، اصول اپنی جگہ پہ۔ یہ دین کا میسج ہے، دین کا پیغام ہے، دین کا مزاج ہے، اس کو سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی، یا رسول اللہ چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے، محبوب کچھ مہربانی کریں۔ تو کہتے ہیں حضور کے چہرے پہ جلال آیا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ خدا کی حدود میں؟ منبر بچھایا، خطبہ دیا، فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہ ہی اس لیے ہوئی تھیں کہ امیر چوری کرتا تھا تو سزا ہی کوئی نہیں، اور غریب کرے تو ڈھیروں سزائیں ہیں۔ فرمایا سنو یارو، اتنی بڑی مثال دے دی حضور نے، اتنی بڑی مثال، جس شخصیت کا نام لے ہم تو ہماری آنکھیں جھک جائیں، خود بخود نگاہیں جھک جائیں۔ محبوب نے فرمایا سنو، اگر میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بنت محمد کا بھی یہ معاملہ ہوتا تو فرمایا میں اس کے لیے بھی اللہ کی حد جاری کرتا۔ وہاں تک جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، وہاں تک حضور نے مثال بیان کی۔ خدا را حدود اللہ کے معاملے میں توبہ توبہ۔ میں بڑے درد سے کہتا ہوں، ساری برادری اکٹھی ہوتی ہے نا شادی کے دن رکھنے ہیں بچے کے، سب کہتے ہیں پھپھی کو منا لو ناراض ہے، چچا کو منا لو ناراض ہے، چلو جی یہیں سے اٹھ کے چلتے ہیں ہم ماموں جان کے گھر منا لو۔ ایک بڑا بھی برادری کا نہیں کہتا کہ بینڈ باجا نہ بجانا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک برادری کا بڑا بھی نہیں کہتا، مووی والے سے کہنا لڑکیوں کی مووی نہ بنائے۔ 6 کیمرے، میں تو نکاح پڑھانے ڈرتے چھوڑ دیے میں نے، اس لیے کہ آپ بچی سے اجازت لینے جاتے ہیں نکاح کی تو 10 کیمرے کھڑے ہیں، اور بچیاں ہیں کہ وہ ماننے کوئی تیار نہیں کہ یہ ہمارا غیر محرم ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔
اور پھر جوان بچیاں ان کے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں دے کے چھتوں پہ کھڑا کر دیا ہے. لڑکے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ آئیں گے, دولہے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوں گے, وہاں بھی جوان لڑکے یہاں بھی جوان لڑکیاں. کس آگ کو, کس فتنے کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں. لیکن ایک بڑا برادری کا بھی نہیں کہتا. سچ کہا تھا بابا صاحب نے, ویسے حج بھی وقت پہ کرنا ہے, عمرہ بھی وقت پہ کرنا ہے, لیکن شریعت کی پاسداری کا وقت آنا ہے تو پھر نہ دائیں بائیں. وہ کہنا میں تو ڈیرے تے سا, مینوں نہیں پتا منڈے مہندی والے دن کی کردے رہے ہیں. بھئی یہ بندوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں یہ بہانے. بابا صاحب نے کہا تھا اپنی اذان شروع ہو رہی ہے, اپنی مسجد ہے کوئی قریب, یہ اذان سنیں جی. ایک اذان سننا ضروری ہوتا ہے, اذان سنیں, جواب دیں, اس کے بعد بات کو سمیٹتے ہیں.